أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے کہ دنیا ہی کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت بھی دعا سے غافل ہو چکی تھی، اور وہ جو بظاہر دعا کے قائل نظر آتے تھے وہ بھی اس کے فلسفہ اور باریک حکمتوں کا بہت کم علم رکھتے تھے. یہاں تک کہ مسلمانوں ہی میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہوا جو دعا کی تاثیر اور قوت ہی سے منکر ہو چکا تھا، اور اسے ایسا بے حقیقت جانتا تھا کہ گویا دعا اپنی طاقت میں ہوا کے ایک خفیف جھونکے سے بھی کمزور تر ہے اور ایک خزاں رسیدہ پتے کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے کو ایک ایسا چیلنج دیا جو قاریہ کا حکم رکھتا تھا، اور بار بار ان کی عقلوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے فطرت انسانی کو اس امر پر گواہ ٹھہرایا کہ بندے اور رب کے درمیان دعا کا تعلق ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جسے قبول کیے بغیر ایک سلیم العقل انسان کے لیے چارہ کار نہیں. پھر اس نظریاتی بحث پر ہی اکتفا نہ فرمائی بلکہ اپنے وجود کو ایک زندہ ثبوت کے طور پر پیش کیا. یہ ایک ایسا وجود تھا جس کا ماضی، حال اور مستقبل اور تمام گرد و پیش قبولیت دعا کے حق میں گواہی دے رہے تھے. ماضی اس طرح کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں کا آپ ثمرہ تھے جن کے نتیجے میں اسلام کو 14ویں صدی کے سر پر مذاہب غیر پر غالب کرنے والا ایک عظیم الشان سپہ سالار عطا ہونا تھا. حال اس طرح کہ آپ کی دعائیں شب و روز اس طرح قبول ہو رہی تھیں جیسے باران رحمت برس رہی ہو، اور اپنے اثر میں اتنی وسیع تھیں کہ لاکھوں کروڑوں قبولیت دعا کے گواہ آپ کے اپنے زمانے ہی میں پیدا ہوئے اور ان کے دلوں نے لا ریب کے نعرے لگائے. مستقبل اس طرح کہ آپ نے اپنی دعاؤں کے ایسے عظیم الشان ثمرات آئندہ نسلوں کو فیض پہنچانے کے لیے پیچھے چھوڑے جنہوں نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی، اور اطراف عالم نے زبان حال سے گواہی دی کہ ہاں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں. جہاں تک فلسفہ دعا کا تعلق ہے، آپ نے اس مشکل مسئلے کو آسان اور عام فہم کر کے دکھا دیا اور اس زمانے کے خشک فیلسوفوں کی طرف سے وارد ہونے والے ہر اعتراض کا شافی جواب دیا. میرا آج کا مضمون حضور اقدس علیہ السلام کے فرمودات ہی کی خوش اچینی ہے، چنانچہ اس کا آغاز حضور ہی کے الفاظ سے کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے. بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں. اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے. تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی کھینچ نہیں لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے. بچے کی جو مناسبت ماں سے ہے، اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلسفے پر غور کرے تو بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا فلسفہ سمجھانے کے لیے جو ماں کی اپنے بچے سے تعلق کی مثال دی ہے، یہ اپنے اندر گہری حکمتیں رکھتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر خالق کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے، خواہ کیسی ادنا درجے کی کیوں نہ ہو.
صناع اپنی صنعت سے پیار کرتے ہیں، مصور اپنی تصویروں سے، شاعر اپنے اشعار سے، اور افسانہ نگار اپنے افسانوں سے۔ اپنی تخلیق سے پیار کا یہ جذبہ بڑوں میں بھی نظر آتا ہے اور چھوٹوں میں بھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بچے مٹی کے بے ہنگم کھلونے بنا کر اپنی صنعت کی کیسی کیسی ذات چاہتے ہیں، جبکہ ویسے ہی کھلونے اگر بازار سے آپ ان کو لا کر دیں تو اٹھا کر زمین پر دے پٹکیں اور واویلا کریں کہ کیا اٹھا لائے۔ اسی طرح وہ بچے جو بسا اوقات باورچی کے اچھے اچھے کھانوں کو بھی پسند نہیں کرتے، جب آپ چھوٹی سی ہنڈیا میں ادھ پکے یا کیچڑ بنے ہوئے چاول پکاتے ہیں یا غیر متناسب اوزان میں نمک مرچ گھی اور گوشت وغیرہ کو سینک دلا کر اس کا نام سالن رکھ دیتے ہیں تو خود بھی کس مزے سے اسے کھاتے ہیں اور ماں باپ کے منہ میں بھی زبردستی ٹھونستے ہیں، پھر یہ تقاضا بھی جاری رہتا ہے کہ مزیدار پکا ہے نا۔ بس جب ادنا خالق اپنی ذلیل اور بے حقیقت تخلیق سے بھی ایسا پیار کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کامل ذات جو احسن الخالقین ہے اپنی کامل تخلیق سے پیار نہ کرے۔ خالق اور مخلوق کا یہی وہ رشتہ ہے جو ماں کو اپنے بچے کے ادنا سے اضطراب پر بھی بے قرار کر دیتا ہے۔ حقیقی خوف تو کیا، خواب میں بھی اگر وہ ڈر کر چیخے تو ماں کا کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے، ماں کا کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے اور وہ اسے سینے سے چمٹاتی ہے اور تھپکاتی ہے اور واری جاتی ہے۔ پھر کیا حقیقی خوف کی چیخوں پر آپ نے نہیں دیکھا کہ مائیں کس طرح اپنے بچوں کی طرف لپکتی ہیں، اور کمزور اور ناتوان دل والیاں کہ جو اپنے گھر کی محفوظ چار دیواری میں بھی اندھیروں سے ڈرتی ہیں، جب ان کے خطرات میں گھرے ہوئے بچے کی جب اپنے خطرات میں گھرے ہوئے بچے کی دردناک پکار سنتی ہیں تو بفری ہوئی غضبناک شیرنیوں کی طرح بے خوف اور مجنونانہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے خطرات کی جانب جھپٹتی ہیں۔ انسان بے زور اور ناتوان چڑیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سیاہ فام کبوں کی طرف لپکتی ہیں۔ بس تخلیق کے چھوٹے چھوٹے ادنا اور حقیر رشتے اگر مجازی مخلوق کی پکار پر خالق کے دل میں قبولیت کا یہ جوش پیدا کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ خالق حقیقی اپنی مخلوق سے ایسا بے نیاز ہو جائے کہ ایک مستقی آہو پکار پر اتنی قریب کی آواز نہ دے اور متى نصر اللہ کے جواب میں الا ان نصر اللہ قریب کا مجدہ نہ سنائے۔ نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ مضطر کی چیخ و پکار کو وہ سنتا ہے اور سنتا آیا ہے، اور اس کے وہ بندے جو اس کے سایہ عاطفت میں پلتے ہیں اور اسی کی انگلی پکڑ کر چلنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے نڈر اور ایسے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ کھلے بندوں اپنے بظاہر بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کو بھی بڑی شوکت اور جلال سے للکارتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ یار ہے مجھ میں نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ سے بات۔ قرآن کریم کی متفرق آیات فلسفہ دعا کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتی ہیں، لیکن ان میں ایک مرکزی حیثیت کی آیت ایسی ہے جو اعجازی طور پر نہایت اختصار مگر حیرت انگیز کمال کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی اے میرے بندے، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ جب مجھے کوئی خلوص نیت کے ساتھ پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہوں، بس ان پر بھی لازم ہے کہ میری ہدایات پر عمل کریں اور مجھ پر کامل ایمان لائیں تاکہ ہدایت پانے والے ہوں۔ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ قرب الہی اور قبولیت دعا کے 3 مدارج کا ذکر ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمام بنی نوع انسان میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تھے، عبد کامل کی حیثیت سے اس امر پر مامور فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمام دیگر بندگان خدا کو ایک مجدہ وصل عام سنا دیں۔ اس آیت کے پہلے حصے کا تعلق اس پہلو سے بلا امتیاز مذہب و ملت تمام بنی نوع انسان سے ہے کہ عبد کا ابتدائی معنی سب پر صادق آتا ہے، اور جہاں تک جسمانی لحاظ سے مخلوق خدا ہونے کا تعلق ہے، شرقی غربی کالے گورے سبھی اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔ چنانچہ اس پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان کا یہ سوال تعجب انگیز ہے، کیونکہ میں تو ہر آن اپنی تخلیق کے پردے میں جلوہ گر ہوں اور ہر لحظہ اپنے ہر بندے کے قریب ہوں۔ بصارت کی آنکھ سے کوئی دیکھنا چاہے
تو اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے مجھے قریب دیکھے گا۔ اس پہلو سے قریب کا مفہوم بھی ابتدائی اور عام ہے، اور اس میں وہ روحانی اور حقیقی قرب مراد نہیں جو حقیقی عباد اللہ کو اپنے رب کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اسی ابتدائی مگر عام روایت الہی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے جواب میں فرماتی ہیں، تیری آنکھ میں میرا نور ہے، مجھے کون کہتا ہے دور ہے، مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے دیکھ رفعت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی کاہ میں، مجھے دیکھ عز فقیر میں، مجھے دیکھ شوکت شاہ میں، نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو، مجھے دیکھ روئے نگار میں، کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں، میری ایک شان خزاں میں ہے، میری ایک شان بہار میں۔ مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ دوسرا درجہ عبادت کا وہ ہے جو عموماً تو اپنے رب سے سخت غفلت اور بے پرواہی کا معاملہ کرتا ہے، مگر کبھی کبھی اتفاقی حادثات کے نتیجے میں شعوری طور پر اپنے رب سے دعا کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس گروہ کے متعلق بھی، جس میں حقیقی ابدیت کی صفات شاذ و نادر اور نہایت خفیف طور پر ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجیب و دعوت دائے کا وعدہ اسی نسبت اور اسی حد تک پورا ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ عبد ہونے کا آخری درجہ ہے، جس کے حصول کی راہ آیت کے اس حصے میں دکھائی گئی ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اے میرے کامل بندے، میرے ادنا اور خام بندوں کو جب وہ میرے بارے میں سوال کریں یہ بتا دے کہ وہی ہوں میں جو اپنی تخلیق کے پردے میں ہر جگہ جلوہ گر ہوں۔ اگر تم صاحب نظر ہو تو میرے قرب کا احساس کیے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں۔ پھر تم یہ شعوری طور پر بھی جب کبھی اضطراب کی کیفیات میں کامل خلوص کے ساتھ پکارا کرتے ہو تو میں وہی ہوں جو تمہیں قبولیت کے رنگ میں جواب دیتا ہوں۔ بس میرے جلووں کے ان عام مشاہدات کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ میرے حقیقی عبد بنو اور حقیقی قرب کا تعلق مجھ سے جوڑو تو اس کا طریق یہ ہے کہ تم میرے فرمان اور ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کے اطوار چلاؤ اور میرے مومن بندوں کی صف میں آ کھڑے ہو۔ اگر تم ایسا کرو تو یقیناً میرے صاحب رشد بندوں کے گروہ میں شمار کیے جاؤ گے۔ بس جیسا کہ مضمون کی تدریج و تسلسل ظاہر ہے، یہ تیسرا گروہ بندگان خدا کا وہ ہے جو عبودیت کی مذکورہ شرائط کو پورا کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں لفظ عبادی کا مصداق ٹھہرتا ہے، اور اسی حد تک قرب الہی اور قبولیت دعا کا وعدے کا بھی اہل قرار دیا جاتا ہے۔ بس آئیے اب ہم الگ الگ ان تینوں گروہوں کے حالات کی سیر کر کے دیکھیں کہ کس کس حد تک بندگان خدا عبد بننے کا حق ادا کرتے اور اس کے مطابق قرب الہی کے کیا کیا نظارے دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم عبادت کی وہ ہے جس کا قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ محض مادی تخلیق کی حد تک اپنے خالق سے ایک غیر شعوری تعلق رکھتی ہے اور شعوری طور پر نہ تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے نہ اس کی کبھی ضرورت سمجھتی ہے۔ یہ عبد کا کم از کم معنی ہے جو بلا استثناء ہر انسان کے حق میں پورا ہوتا ہے۔ بس اسی نسبت سے قرب خدا بندی کا کم از کم وعدہ صرف ظاہری معنوں میں ان عبادت کے حق میں پورا کیا جاتا ہے، یعنی جب وہ اپنی ضروریات کے لیے مادی دنیا میں کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے خالق کو ان کوششوں کا جواب دینے کے لیے قوانین قدرت اور مخفی خزائن کی صورت میں اپنے قریب پاتے ہیں۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے، رب رحمان کے ساتھ عبدیت کے ایک وسیع اور ابتدائی تعلق سے یہ گروہ بھی اسی طرح استفادہ کرتا ہے جس طرح حقیقی عباد اللہ اور اس پہلو سے تمام عباد اللہ بلا امتیاز مذہب و ملت، نیک و بد، صغیر و کبیر اپنے خالق سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس دودھ ہی کو دیکھ لیجئے جو بچے کی آہو پکار پر ماں کی چھاتیوں میں اترتا ہے، کیا یہ اس کی ذاتی کوشش یا محنت سے آتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دودھ کے نظام کا ماں کو عطا ہونا اور بچے کی طلب پر اس کا اچھلنا، یہ سب خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ایسے قوانین کے تابع ہوتا ہے جنہیں خدا تعالیٰ نے پیدا ہوتی ہوئی کائنات کے خمیر میں اس وقت گوندا تھا جب ابھی نہ کسی ماں کا وجود تھا نہ کسی بچے کا۔ بس خدا گواہ ہے کہ اگر بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو جب کبھی کسی بچے کے بلکنے پر ماں کی چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں تو ماں کی عطا نہیں ہوتی بلکہ خدا رحمان و رحیم کی عطا ہوتی ہے،
اور جب کبھی بچے کی طمع اور خوف کی چیخو پکار پر ایک ماں بے تابانہ میرے لال میں قریب ہوں کی آواز دیتی ہے تو باخدا وہ ماں کی آواز نہیں بلکہ خالق کون و مکان کی آواز ہوتی ہے جو اپنی ایک معصوم مخلوق کی غیر شعوری پکار کے جواب میں اسے انہی قریب کی لوریاں دیتی ہے۔ بس اذا سالک عبادی انی فانی قریب کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اس عالم کون کے ذرے ذرے میں خالق کے بارے میں بندوں کے ہر سوال کا جواب پنہا ہے۔ وہ اپنی ہر ضرورت کو اس کی کائنات کے اندر پورا ہوتے دیکھتے ہیں اور ہر طلب پر اس عالم کون میں اپنی طلب کا جواب پاتے ہیں۔ انی قریب کا دوسرا مفہوم یہ نظام کائنات خواہ کیسا ہی مکمل کیوں نہ ہو اور قیامت تک کے لیے ہی خواہ اس میں تمام ضروریات حیوانی اور انسانی مہیا کیوں نہ کر دی گئی ہوں اور خواہ ذرہ ذرہ اس عالم کا ایک کامل خالق کی طرف بے تابانہ اشارے کیوں نہ کر رہا ہو اور عقل بھی ان اشاروں کو دیکھ کر خلاق وجود باری تعالیٰ کی قائل کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک دفعہ اس عظیم اور کامل نظام کی تخلیق اور ترتیب کے بعد اور اسے ارتقاء کی راہ پر ایک ابدی حرکت کا دھکا دے کر ہمارا خالق ہم سے غافل اور بے نیاز ہو گیا ہو؟ کہیں وہ قصہ تو نہیں جیسے کہانی کے بیان کے مطابق کوئی شہزادہ کسی ایسے شہر میں جا نکلتا ہے جہاں ہر قسم کی دکانیں کھلی اور قرینے سے سجی ہوئی ہیں مگر دکانداروں کا کوئی اتا پتہ نہیں اور شہر خاموش اور سنسان پڑا ہے۔ ہر انسانی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے مگر بنانے والا کوئی نہیں اور کوئی نہیں جو ان کی نگرانی کرے یا گاہک کے سوالات کا جواب دے۔ یہ دنیا کہیں ویسا ہی شہر خاموشہ تو نہیں جس کا خالق ہر چیز پر انہی قریب کی مہر لگا کر آپ کی عرش مولا کی رفتوں میں روپوش ہو چکا ہو اور یہ سمجھ کر کہ بندے کی ضرورتیں تو سب پوری کر چکا اس کے انفرادی دکھ سکھ اور ثواب گناہ سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہو گیا ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارا خالق ہم سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا اور اس کا ہم سے تعلق محض تخلیق کامل کے واسطے ہی سے نہیں بلکہ ہر متلاشی حق کو ایک زندہ موجود اور قادر و توانا ہستی کے طور پر مل سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ تعلق کے اس نئے میدان میں بھی طلب اور مطلوب کا وہی قانون لاگو ہوگا جو اس سے پہلے دور پر لاگو تھا اور جس طرح ماضی دنیا میں اپنے خالق کی تلاش اور اس سے فیضاب ہونے کے لیے مسلسل جستجو اور خلوص اور انتھک محنت کی ضرورت تھی اسی طرح اپنے خالق کو ایک زندہ اور متکلم ہستی کے طور پر پانے کے لیے بھی انہی خسائل کا ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ماضی دنیا میں طلب کا ہاتھ پھیلانے والے کیسی کیسی محنتیں کرتے اور مشقتیں اٹھاتے ہیں اور سائنسدانوں کی دنیا کیسی سخت جانی اور کاوش کی دنیا ہوتی ہے۔ اسی طرح صفت رحمانیت کے بعض اوقات صفت رحمانیت کے ظہور کے طور پر خدا تعالیٰ اپنے ایسے مضطر بندوں کی التجائیں بھی قبول فرما لیتا ہے جو عام حالات میں تو اپنے رب سے کوئی رشتہ بندگی نہیں جوڑتے اور سخت غفلت اور بے پرواہی کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر جب اندھیرے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور موت بے نقاب ہو کر ان کی طرف ہر سمت سے بڑھتی ہے تو اس وقت انہیں اپنے رب کے تصور میں دور کی ایک امید اور روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے اور وہ اسے مستربانہ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں حالانکہ قبل ازیں ان کی زندگیوں کی دلچسپیوں میں اس خدا کا کوئی وجود نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ بغیر کسی استحقاق کے محض فضل کے طور پر ان کی دعاؤں کو بھی سنتا اور قبول کرتا ہے لیکن جیسا کہ ان کا یہ رجوع اللہ بندگی کا تعلق عارضی اور اتفاقی ہوتا ہے اسی طرح قبولیت سے دعا کا وعدہ بھی ان کے حق میں اتفاقی واقعات کے طور پر رونما ہوتا ہے اور جس طرح یہ بے وفا بندے اپنی جسمانی نجات کے بعد اپنے رب کو پھر بھلا دیتے ہیں اسی طرح ان کا رب بھی انہیں فراموش کر دیتا ہے اور بندگی کی فہرست سے ان کا نام کاٹا جاتا ہے۔ چنانچہ قبولیت دعا کے اس فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق وہ خدا کریم ہی ہے
جو تمہیں توفیق دے کر کشتی اور ترین چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ عمدہ ہوا کے ذریعے سے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان پر اترا رہے ہوتے ہیں، تو ان پر ایک تند و تیز ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موج پر موج ان پر چڑھاتی ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہلاکت کا وقت آ گیا۔ تو ایسے وقت میں وہ اپنی اطاعت کو خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی، ہم ضرور ہی تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے۔ پھر جب وہ انہیں اس عذاب سے نجات دے کر خشکی پر پہنچاتا ہے تو وہ جھٹ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ رب اور بندے کے درمیان یہ عظیم احسان اور سخت ناشکری کا معاملہ صرف سمندروں کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ خشکی پر بھی بارہا خالق اور مخلوق کے مابین یہی ماجرا گزرتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے کترا کر گزر جاتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف کی دور کرنے کے لیے جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح تمام حد سے بڑھ جانے والوں کو جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں خوبصورت کر کے دکھلا دیا گیا ہے۔ بس کیا ہی عجیب ہے ہمارا رب مجید کہ جب اجیب و دعوت داعی دعانے کی شان میں ظاہر ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسے بے وفا اور ظالم اور فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے عاصی بندوں کی دعا بھی سن لیتا ہے کہ جن کا ماضی بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ عباد اللہ کی فہرست میں داخل نہیں، اور مستقبل بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ عباد اللہ کی فہرست میں داخل نہیں۔ ہاں، حال کے ایک عارضی اور بال کی طرح باریک رشتے پر نظر کرم فرماتے ہوئے ان کے حق میں بھی قبولیت دعا کا وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ انسان کی اس ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی اس شان کریمی اور عفو کو دیکھ کر اس بدبخت لڑکے کا قصہ یاد آ جاتا ہے جس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کا سر قلم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کٹا ہوا سر تشتری میں لگا کر بیوی سے اس کارنامے کی داد لینے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ٹھوکر لگی اور تشتری سمیت زمین پر اوندے منہ جا گرا۔ اس وقت اچانک اس ماں کے کٹے ہوئے سر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی کہ ہائے میرے بچے، تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ واقعہ کہ یہ محض ایک قصہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی اس سے کہیں زیادہ ناشکری کرتا ہے اور گو خدا تعالیٰ کی عالی ہستی کو براہ راست گزند پہنچانے کی یہ حقیر کیڑا مقدرت اور مجال نہیں رکھتا، مگر مقدور بھر کوشش اس امر کی ضرور کرتا ہے کہ اس لا شریک محسن کے نام تک کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے۔ کتنے ہی نمرود اس دنیا میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ انسانیت کی تاریخ ایسی ناشکری اور احسان فراموشی کی کری المنظر وارداتوں سے بھری پڑی ہے اور آج بھی ان میں داغ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس فرضی قصے میں ماں کا سر کاٹنے والے بچے نے تو ایک ایسے محسن کا سر کاٹا تھا جس کے احسانات محض معمولی اور گنتی کے چند احسان تھے۔ انسان اپنے جس محسن کے وجود کو دنیا سے مٹانے کی درپے ہے اور دنیا کے عظیم خطے سے بظاہر ملک بدر کر بیٹھا ہے، اس کے احسانات کا نہ تو شمار ممکن ہے نہ ان کی قطار کی طوالت کا بیان ممکن۔ لیکن حیرت ہے کہ احسان فراموشی کی اس انتہائی کری ارتکاب کے باوجود یہ بدبخت انسان، یہ خدا کی ہستی کا مذاق اڑانے والا اور اسے اپنے فانی اور مجازی مملکت سے بزوں میں خود نکال باہر کرنے والا نمرود بھی جب خود ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور اس کی کشتی پہاڑوں کی طرح بلند لہروں اور تہو بالا کر دینے والی خوفناک اور تند ہواؤں کے سپیڑوں سے عدم اور وجود کے درمیان ہچکولے کھانے لگتی ہے اور اس کی فطرت میں سویا ہوا الستو بربکم ربکم قالوا بلا کا افسانہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ بے اختیار اپنے اس رب کو پکارتا ہے۔ تو سنو کہ خدا گواہ ہے اور خدا کا کلام گواہ ہے کہ بسا اوقات اس کے حق میں بھی یجیب المضطر اذا دعا کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور آسمان سے اس کی بدنی نجات کا فرمان اترتا ہے۔ بس بتاؤ کہ اس فرضی ماں کے سوا جس کا سر بچے کی ٹھوکر پر بے قرار ہوا تھا
کیا ہے کوئی ماں جو اس مشکل کو مہربان خدا سے زیادہ حلم اور عفو اور بے پناہ شفقت کے نمونے دکھا سکے؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ تو سب رحمتوں اور سب برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ خدا ہی قسم، ماؤں کی چھاتیوں نے رحمت کا دونوں سے بحر رحمانیت کے گھاٹ سے بھرا، اور سب حلم اور عفو کا سلوک کرنے والوں نے اسی کے حلم اور عفو کے بے کنار سمندر سے جود و کرم کا پانی دیا۔ سب کریم اور جواد، سب بخشش اور عطا کرنے والے اسی کے در کے بھکاری اور سوالی اور اسی کی صفات حسنہ کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر درگزر کرنے والا کوئی نہیں، نہ دوست، نہ عزیز و اقارب، نہ ماں، نہ باپ۔ اس سے زیادہ پیار کرنے والا اور مصیبتوں میں گرے ہوئے کی التجائیں سننے والا کوئی نہیں جو مسلسل انکار اور عصیان اور ناشکری اور اعراض کے بعد اس طرح اپنے تائب بندوں کو رحمت کی گود میں بٹھا لے کہ گویا کبھی کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ انہیں گود میں بٹھائے اور محبت اور پیار کی باتیں ان سے کرے اور سینے سے لگاتے ہوئے کہے کہ اے میری رحمت کی گود میں بیٹھنے والے، میں تو کب سے تیرا منتظر تھا۔ دیکھ میری آغوش تیرے لیے واہ ہے، اور دیکھ میں تیری راہ اس طرح دیکھتا رہا جیسے تپتے ہوئے صحرا میں دوپہر کو سستانے والا مسافر جس کی پانی اور زیادہ راہ سے لدی ہوئی اونٹنی گم ہو جائے اور وہ اس کی واپسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ پھر اے میرے بندے، میں تیرے چلے آنے سے ایسا خوش ہوں جیسے وہ پیاس سے تڑپتا ہو مسافر اچانک اپنی گمشدہ اونٹنی کو پالنے کے بعد اف، اے رحیم و کریم آقا، اے محبت اور پیار اور غفران کے بہرے بے کراں، اے وہ کہ جس کی رحمت اور بخشش حدود کی قیود سے آزاد ہیں۔ ہاں، اے کرم خاصی کو سینے سے لگانے والے، اپنے عاجز اور ذلیل اور حقیر بندوں کو اس پیار اور اس شان سے نوازنے والے، اے رفیع الشان ربنا الاعلی، اے سب پیاروں سے بڑھ کر، اے سب پیاروں سے بڑھ کر پیارے، اے جان بخش آقا، بتا کوئی کیسے تجھ پر جان نچھاور کرے۔ آئیے اب ہم تیسرے درجے کے عباد کے حالات پر نظر کرتے ہیں جو حقیقی معنوں میں عباد اللہ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ خدائے قریب مجید کیسے کیسے پیار کے ساتھ ان کے قریب ہوا اور کس کس شفقت اور رحمت اور کریمانہ نوازشات کے ساتھ ان کی تضرعات کو سنا، اور کس طرح اپنے آسمان سے خود ان کی دنیا میں اتر آیا اور انہیں کے قلوب اور سینوں کا اپنا عرش بنا لیا۔ یہی وہ حقیقی عباد اللہ ہیں جن کے حق میں قبولیت دعا کے تمام وعدے اپنی تمام شان کے ساتھ پورے ہوئے، اور یہی وہ حقیقی بندگان خدا ہیں جنہیں ان کا رب بڑے پیار کے ساتھ کبھی تو عباد الرحمان کے محبت بھرے القاب سے یاد فرماتا ہے اور کبھی عباد اللہ المخلصین کہہ کر ان کا ذکر کرتا ہے۔ پھر یہی وہ حقیقی عباد ہیں جن کی وفا اور بندگی پر ناز کرتے ہوئے ان کا رب تمام طاغوتی طاقتوں کے سرغنے کو یہ پرشوقت چیلنج دیتا ہے، وَاسْتَفْزِلْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور ہم نے کہا کہ اے شیطان، جا ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے فریب دے کر اپنی طرف بلا اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پر چڑھا لا اور ان کے مالوں اور اولادوں میں ان کا حصے دار بن اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور پھر اپنی کچھ کوششوں کا نتیجہ دے۔ شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے فریب ہی کی نیت سے کرتا ہے، لیکن سن کہ جو میرے بندے ہیں ان پر ہرگز تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، اور اے میرے بندے محمد، تیرا رب کارسازی میں تیرے لیے کافی ہے۔ یہ ہے وہ خوش بخت عباد الرحمان کا گروہ جو قبولیت دعا کے وعدے کا حقیقی مصداق ہے، لیکن یہ گمان کر لینا بھی خطا ہے کہ محض خشک صالحیت کا جامہ پہن لینا یہ قبولیت دعا کے لیے کافی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو عشق و محبت کا ایک زندہ اور پیش در پیش تعلق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ تو کن کے مقام پر کھڑا ہو جائے اور معبود فیکونوں کے انتظام میں مصروف رہے؟ یہ تو دو طرفہ ناز و نیاز کا تعلق ہے، اور عجیب در عجیب افسانہ ہجر و وصل اور مناجات اور زاری اور قدم تھامنا اور قدم چومنا، کبھی ماننا اور کبھی منوانا، یہ تمام واردات فلسفہ دعا کی کنوں میں شامل ہیں۔ قبولیت دعا کے آداب کا مضمون بہت ہی وسیع ہے
اور اس کا احاطہ کرنا ایک ناقص العلم انسان کے بس کا روگ نہیں. بھلا کون ہے جو ان اداؤں کا احاطہ کر سکے جو معشوق کو پسند آتی ہیں اور اس شاخ کی قسمت سنوارنے کا موجب بنا کرتی ہیں. بس آج کی محفل میں محض نمونتاً جستا جستا بعض بنیادی آداب دعا کا ذکر کروں گا جو دعا کی قبولیت میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہیں میں سے ایک یقین کامل ہے. جب تک دعا وہ بندہ اپنے رب کی لامتناہی قوتوں پر کامل ایمان نہ رکھتا ہو اور یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ میرا رب ضرور میرے حال پر رحم فرمائے گا، دعا میں وہ قوت اور جان پیدا نہیں ہوتی جو تقدیر الہی کی محرک بنا کرتی ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، تب تیری دعا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے ہیں. اور ہماری گواہی رویت سے ہے نہ بطور قصہ. تیرا خدا وہ ہے جس نے بے شمار ستاروں کو بغیر ستون کے لٹکا دیا اور جس نے زمین و آسمان کو محض عدم سے پیدا کیا. کیا تو اس پر بدنی رکھتا ہے کہ وہ تیرے کام میں عاجز آ جائے گا؟ بلکہ تیری ہی بدنی تجھے محروم رکھے گی. ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور صفا سے اسی کے ہو گئے. اس غیر متزلزل یقین اور اپنے رب پر حسن ظن کی ایک نہایت پیاری مثال قرآن کریم میں حضرت زکریا کی دعا کی صورت میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم يكن بدعائك رب شقيا. یعنی اے میرے بندے، ہم تیرے رب کی رحمت کا ذکر چھیڑ رہے ہیں جس کا ایک بندہ زکریا بھی تھا. وہ وقت عجیب سوز و گداز کا حامل تھا جب اس نے راز کے پردوں میں اپنے رب کو آواز خفی سے پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تو اس حد تک عمر رسیدہ ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی اور بڑھاپے کی سفیدی سے میرا سر آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا ہے. لیکن باوجود اس کے اے آقا، میرا یقین متزلزل نہیں، کیونکہ آج تک میں تیرے حضور گری اوزاری کے نتیجے میں شقی اور محروم نہیں رہا. یہ نمونہ ہے ان مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا کا جو غیر متزلزل یقین اور حسن ظن کے ساتھ عباد الرحمان اپنے رب کے حضور کرتے ہیں. پھر بتاؤ بھلا کیسے وہ کریم ذات انکار کرے؟ ایک بوڑھا جس کی ہڈیوں میں دم کم باقی نہیں اور سر کا ایک بال سفید ہو چکا ہے دعا یہ مانگ رہا ہے، اور خدا معلوم کتنے لمبے عرصے سے مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما جو تیری رضا کی راہوں پر چلنے والا اور برگزیدہ ہو. عمر کی ہر سانس کے ساتھ ظاہری اسباب کے لحاظ سے قبولیت دعا کا امکان کم تر ہوتا جا رہا ہے اور بیٹے کی پیدائشی کمرے محروم بن رہی ہے، ہڈیوں کی کمزوری بڑھ رہی ہے اور سر کی سفیدی گاڑی ہو کر آگ کے شعلوں کی طرف بھڑک اٹھی ہے. لیکن یقین کامل پر آنچ تک نہیں آئی. اور اللہ اللہ پھر مانگا بھی کس ناز اور ادا کے ساتھ ہے، کس ذوق کے ساتھ کہ آقا بھلا مجھے کیوں نہیں وہم آنے لگا کہ میرا بڑھاپا تیری قدرت کاملہ کے اختیار سے بڑھ جائے گا. میں تو آج تک تیرے در سے محروم نہیں پھرا اور کبھی میرے نامے میں یہ بدبختی نہیں لکھی گئی کہ تیری ذات کریم سے مانگ کر خالی ہاتھ لوٹا ہوں. اب بتائیے کون ہے جو اس دعا کو رد کر سکے؟ کیا وہ خدا جو سب عطا کرنے والوں سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے؟ کیا وہ خدا جو خود کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا؟ پھر یہ بھی تو دیکھو کہ یہاں تو مانگنے والا ایک برگزیدہ نبی تھا، کوئی عام بوڑھا نہ تھا. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا رب اتنا فیاض ہے اور ایسی حیا والا ہے کہ جب کوئی بھی عمر رسیدہ بندہ اسے مانگتا ہے تو بسا اوقات اس کے بالوں کی سفیدی سے حیا کھا کر وہ اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے. آداب دعا میں سے ایک اہم ادب صبر ہے، اور وہ انسان جو بے صبر اور چھوٹے ظرف کا ہو اور تھوڑی سی آزمائش کو بھی برداشت نہ کر سکے وہ اس عالی دربار تک رسائی نہیں پاتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے.
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک بزرگ کا قصہ اس ضمن میں بیان کے لائق ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ہر شب تہجد کے وقت ایک خاص دعا مانگا کرتے تھے، لیکن اسی وقت انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا کہ ہم نے یہ تیری دعا رد کر دی ہے. ایک دفعہ ان کا ایک ارادت مند صحبت صالحہ کا فیض پانے کے لیے ان کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے لگا. چنانچہ جب بعد از دعا ان کو یہ الہام ہوا کہ ہم نے یہ دعا رد کر دی ہے، تو مشیت الہی سے اس مرید کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی. دوسری شب پھر یہی ماجرا گزرا اور تیسری شب پھر یہی ماجرا گزرا. اس پر وہ خام کار ارادت مند مزید صبر نہ کر سکا اور عرض کیا کہ یا حضرت 3 راتوں سے میں یہ ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے رد فرما دیتا ہے. پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ کس برتے پر آپ بار بار وہی دعا کرتے ہیں. اس بزرگ کی طبیعت پر یہ سوال ناگوار گزرا اور بڑے جوش سے فرمایا کہ اے کم ظرف اور بے صبر رہے، تو صرف 3 دن میں گھبرا گیا؟ اللہ کی قسم میں مسلسل 12 سال سے بلا ناغہ یہ دعا کر رہا ہوں اور مسلسل 12 سال سے میرے کانوں نے یہ آواز سنی ہے کہ ہم اس دعا کو قبول نہیں کرتے، ہم اس دعا کو قبول نہیں کرتے. پھر بھی میرا یہ مقام نہیں کہ دعا ترک کروں. وہ مالک الملک ہے اور میں ایک حقیر اور عاجز بندہ. میرا کام یہ ہے کہ مانگتا چلا جاؤں اور اس کی شان یہ ہے کہ چاہے تو قبول فرمائے چاہے تو رد کرے. یہ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ غیب کے پردوں کو چیرتی ہوئی ایک پرشوقت آواز آئی، اے میرے بندے، میں نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے اور اس 12 سال کے عرصے میں جتنی دعائیں تھی مجھ سے مانگی تھی وہ ساری کی ساری آج قبول کرتا ہوں. وہ عباد الرحمان جو بسا اوقات اپنے رب کو منوا کر ہی رہتے ہیں، وہ صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں میں عاجزی اور فروتنی کو بھی کمال تک پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مفتی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بس دعاؤں سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے. ایک شخص اگر عاجزی اور فروتنی سے اس کے حضور نہیں آتا تو وہ اس کی کیا پرواہ کر سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ سے اڑ کر مانگنا اور اپنے آپ کو محسوس کرنا بڑی بھاری غلطی ہے. قرآن کریم نے انبیاء گزشتہ کی جو دعائیں بطور نمونہ زندہ رکھی ہیں ان سب میں عاجزی اور فروتنی کا عنصر بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بات چھوٹی چھوٹی دعائیں اس پہلو سے ایک عجیب شان رکھتی ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سادہ مگر عمیق اللہ صلی الفاظ میں اپنی عاجزی اور بیماری سے اظہار کرتے ہیں. رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو چیز بھی تو میری جھولی میں بطور خیر ڈال دے میں اسی کے محتاج فقیر ہوں. پھر مخالف قوتوں کے مقابلے پر اپنی ناطاقتی اور بیماری کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، رب انی لا املک الا نفسی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. کہ اے میرے رب مجھے تو اپنی تنہا جان اور ایک بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہی ہے جو ہمارے اور فاسقوں کے درمیان تفریق کر کے دکھاتا. سوز و گداز کا ہونا بھی ضروری ہے، اور آنسو اور دعا کا ایک ایسا فطری اور عدلی جوڑ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. انما اشکو بسی وحزنی اللہ کا دل گداز سے پرا اسی پر درد حقیقت کی طرف اشارے کر رہا ہے. اور بچے کی چیخ و پکار پر ماں کے سینے میں جذبات رحم کا متلاطم ہو جانا بھی کسی کی سچائی کی دلیل ہے. اسی طرح عبد اور معبود کے مابین بھی سوز و گداز میں ڈوبی دعا الفت اور جذب کی نہایت طویل لہریں دوڑا دیتی ہے، جو مقبول دعاؤں کا موجب بنتی ہے، مقبولیت دعا کا موجب بنتی ہے. حضور علیہ السلام اس عجیب کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے. وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے. وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی، وہ ایک تم سیل ہے پر آخر کشتی بن جاتی ہے، اور ہر ایک بگڑی ہوئی بات اسے بن جاتی ہے، اور ہر ایک جو ہے اس سے آخر تریاق ہو جاتا ہے. وہ وارث وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے. وہ وارث وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے. مبارک تم کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی ہے اور تمہارے سینے میں آگ پیدا کرتی ہے
اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ خود رفتہ کر دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جائے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے، تو تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق سے اور وفا سے دعا کرو۔ عباد الرحمان کا یہ گروہ جس کے سر پر ہمارے آقا و مولا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، رحمانیت اور ربوبیت کی صفات میں اپنے رب رحمان سے ایسی مشابہت اختیار کر لیتا ہے کہ ذلی طور پر بنی نوع انسان کے حق میں انہیں ربوبیت اور رحمانیت کی چادر پہنائی جاتی ہے۔ رب رحمان کی فیوز کا دودھ انہیں کی چیخ و آہ و پکار سے اترتا ہے اور انہیں کے واسطے سے اہل طلب میں بڑھتا ہے۔ اگر ان دعائیں نہ ہوتی تو بلا شبہ یہ دنیا فیوز روحانی سے آگے رہ جاتی اور بنی نوع انسان کی سیرابی اور حیا کے لیے کوئی پانی آسمان سے نہ اترتا اور دنیا ایک ایسے ہولناک صحرا میں تبدیل ہو جاتی جس پر لا یابوبکم ربی کی پرہیبت حکومت جاری ہوتی۔ بس لاکھوں درود ہو اس محسن اعظم پر جس کی ربوبیت تمام بنی نوع انسان اور تمام زمانوں کے لیے عام ہو گئی اور وہ مربی اعظم بنا۔ لاکھوں درود ہو اس محسن اعظم پر جس کی رحمت نے ایسا جوش مارا کہ قیود زمانہ اور حدود شرق و غرب سے آزاد ہو گئی اور وہ خدا رحمان کے ہاتھوں رحمت للعالمین کے منصب پر فائز کیا گیا۔ لاکھوں درود ہو اس محسن اعظم پر جس کی گریا و زاری آسمان کی رفتوں سے قرآن کا دودھ کھینچ لائی اور جسے رحمتوں کا نہ ختم ہونے والا کوثر عطا کیا گیا۔ باخدا اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ دنیا ویران ہو جاتی اور عالم روحانیت میں ہر طرف خاک اڑتی پھرتی۔ اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو آج اس کے تیار سے زندگی کا نشان مٹ چکا ہوتا۔ اگر اس زندہ کرنے والے کی اس موئی کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ دنیا خاک کے تودوں اور بے روح کے چلنے پھرنے والے لاشوں کی دنیا بن جاتی۔ اسلام کا زندگی بخش انقلاب اسی کی دعاؤں کے تو پھیلایا اور اسی کی دعاؤں کے تو پھیل دلوں نے اسے قبول کیا، لیکن یہ ماجرا میری ناچیز اور حقیر اور آسی زبان سے سننے کے لائق نہیں۔ سنو اور غلام احمد کی پاک زبان سے احمد پاک کی مقبول دعاؤں کا تذکرہ سنو۔ وہ جو عرب کے بیرانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بھی نہ ہو گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھی۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو سنیے بے کس سے ماحالات کی طرح نظر آتی تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہم نہیں و غم نہیں بہت نہیں لحاظ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ آخری یہ ہے عباد الرحمان کا وہ رفیع شان گروہ جو وعدہ اتنی قریب کا حقیقی مصداق ہے اور اپنی وسعت میں افق پھیلا ہوا ہے اور اپنی ذات میں ایک عظیم شان جہان ہے۔ اس روحانی دنیا کی رفتوں پر انبیاء علیہ السلام کے ہفت آسمان صافین ہیں جن میں سب سے آخری اور سب سے بالا اور سب سے عرفہ اور سب سے روشن ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ ابدیت کے سب سے آخری مقام پر جلوہ افروز ہیں اور سب زمرہ خلائق میں حقیقی اور کامل معنوں کے اعتبار سے بس ایک ہی آپ عبداللہ ہیں اور ایک ہی معبود ہے اور باقی تمام بندگان خدا کے حق میں یہ تقدیر جاری نظر آتی ہے کہ جس حد تک وہ اپنی صفات حسنہ میں سب کامل کے قریب پہنچتے ہیں اسی حد تک انہیں ابدیت کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ اے قبولیت سے دعا کا انکار کرنے والوں، دیکھو کہ اسی عبد کامل کا ایک غلام کامل اس زمانے میں نہیں پیدا ہوا اور ان اخلاق اور اطوار اور حسن و احسان کو اپنایا جو اس نے اپنے آقا میں دیکھے۔ وہ قدم قدم اس کے پیچھے چلا اور روش اس کی پیروی کی۔ اپنے آقا کی طرح وہ بھی مجسم دعا بن گیا اور اپنے آقا کی طرح اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر سانس کے ساتھ اور کروٹ اس نے دعائیں کی۔ صبح بھی وہ دعا گو ہوا اور شام کو بھی اور دن کو بھی اور رات کو بھی، روشنی میں بھی اور اندھیرے میں بھی، شب ہائے غم میں بھی اور ایام خوشی میں بھی۔ اپنے محبوب رسول اپنی جان سے پیارے آقا کی طرح وہ دعا ہی کے ساتھ پیدا ہوا، دعا ہی کے ساتھ زندہ رہا اور دعا کے ساتھ ہی اس نے جان دی۔ وہ آنکھیں بھی زندہ ہیں جو اسے دیکھتی تھیں اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا نظارہ کرتی تھیں۔ وہ دل ابھی دھڑک رہے ہیں جو اس ازلی اور ابدی حقیقت پر گواہ ٹھہرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے
جو خلوص کامل کے ساتھ اسی کے ہو رہتے ہیں. دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہو تو ہو، لیکن اے مسیح محمد جی کے غلاموں، تمہارے لیے قبولیت دعا کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. وہ مستجاب الدعوات احمد عربی کے غلام کو آج ہم نے نہیں مگر ہزارہ غلامان غلام احمد سے پیچھے چھوڑ دیا ہے جو قبولیت دعا کا زندہ نشان ہے. بس لوگوں کے لیے جگ بیتی ہو تو ہو، لیکن تمہارے لیے تو یہ ایک ایسی آپ بیتی ہے جو ہزارہ بار تم پر بیت چکی. بارہا تم نے چلاؤں کی چکی میں پیچھے گئے، مگر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رحمان خدا نے تمہیں صحیح سالم نکال لیا. بارہا تم پر مخالفتوں کی آگ بھڑکائی گئی، مگر رحمت باری کا پانی آسمان سے برسا اسے ٹھنڈا کر دیا. وہ دن یاد کرو جب اسی وطن عزیز کی گلیاں تمہیں کاٹنے کو دوڑتی تھیں اور اپنے تمہیں بیگانوں کی طرح دیکھتے تھے. جب ماحول کے تیور بدل گئے تھے اور شر پھیلانے والوں نے ایسا شر پھیلا رکھا تھا کہ اپنے بیگانے اور بیگانے خون کی پیاسے بن گئے تھے. جب اس شاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنان محمد کہہ کر گردن رزنی قرار دیا جا رہا تھا اور ایک احمدی کی نہ تو جان محفوظ رہی تھی نہ مال نہ عزت. خطرات ایسی محیط صورت اختیار کر چکے تھے کہ ظاہر بین آنکھ احمدیوں کو چند دن کا مہمان دیکھ رہی تھی اور دم توڑتے ہوئے مریض کی سانسوں کی طرح عدم اور وجود کے درمیان لٹکتا ہوا دیکھتی تھی. اس وقت خدا کے مومن بندے ایک شدید زلزلے کی اطلاع میں ڈالے گئے اور خطرات میں گھرے ہوئے ہر گھر سے خدا کے حضور گیری اوتاری کا شور بلند ہوا. یہ وہ دن تھے جب جماعتی نظام کے سینے میں مسلح معروف کا دل دھڑک رہا تھا. بس وہ دل ایسا مستر اور بے قرار ہوا اور اس زور کے ساتھ متا رسول اللہ کا دروازہ آوازہ بلند کیا کہ عرش کے پائے بھی لرز اٹھے، عرش کے پائے بھی لرز اٹھے، اور آسمان سے خدا تعالیٰ کی فوجوں کو اس نے اپنی مدد کے لیے بارش کے قطرات کی طرح اترتے دیکھا جس نے ہر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ہر دشمنی کو محبت اور پیار میں بدل دیا. اے مسیح محمد جی کے غلاموں اور خلافت احمدیہ کے جانثارو، دنیا اگر غافل ہے تو ہو، تم تو گواہ ہو. اٹھو اور گواہی دو کہ ہمارا رب اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. نعرہ تکبیر، احمدیت، احمدیت، نعرہ تکبیر.